السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 سپٹمبر 2024 اور 10 ربیع الاول 1446 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا، جس نے اپنے علم اور رحمت سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یقیناً وہ نہایت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ میں اپنے پروردگار کی ظاہری و باطنی ان تمام نعمتوں پر اس کی بے پایہ حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے اپنی بلند و بالا صفات اور اچھے اچھے ناموں کے ساتھ نہایت بلند اور عظیم شان والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، نیز اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، بہت زیادہ رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے اعمال انجام دے کر اور اس کی حرام کردہ اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کر کے تقوی الہی اختیار کرو۔ وہ اپنی رضامندی و خوشنودی سے تمہیں سرفراز کر دے گا اور اپنی جنتوں میں اعلیٰ درجات پر تمہیں فائز کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، اور جو شخص اس کے سامنے مومن کی حیثیت سے آئے گا، عمل صالح کیے ہوگا، تو انہیں بلند درجات ملیں گے، عدن نام کی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسے ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ اے لوگو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی تقوی کی راہ اختیار کرے گا اور عمل صالح کرے گا، اسے نہ مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ذی شان مقصد اور عظیم کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آسمان و زمین جسے اٹھانے سے دستبردار ہو گئے اور اس کے حق کے ادائیگی سے ڈر گئے کہ کہیں اس کے ضائع ہو جانے سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں یا اس میں کمی و کوتاہی کی صورت میں ملامت اور سرزنش کے سزاوار نہ ٹھہریں، اور اس میں کوتاہی برتنے کے سبب کہیں حساب و کتاب اور عذاب الہی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ تو سن لیجئے، یہ عظیم الشان چیز احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ذریعے زمین میں اصلاح کرنا اور ظلم و زیادتی اور محرمات سے اجتناب کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے اولاد آدم، اپنی ابتدا و انتہا اور ان کے درمیان بدلنے والے زندگی کے مختلف حالات پر غور و فکر کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا ہے کہ اسے دنیاوی و اخروی سختیوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ان میں سے صبر کرنے والے اور متقی لوگ ہوں گے انہیں نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور حرام شہوتوں اور لذتوں کے پیروکار ہوں گے وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ اے لوگو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف، مصائب، مشکلات اور آفات کی دعاؤں میں شمار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اسے پڑھنے کی تلقین اور وصیت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے بڑے بڑے امور ہیں
کہ انسان کو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں جن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے، اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں 4 انگلیوں کی بھی جگہ خالی نہیں ہے، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تم لوگ بھی جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوگے، اور یقیناً تم لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دنیاوی زندگی کے بعد ہر انسان سے قبر میں سوال ہوگا، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اسی اثنا 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو مومن ہے وہ تو کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، جہنم کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص، تو اسے بھی کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسان ان کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام مخلوقات سنیں گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا اور منافقین اور کفار کو گمراہ کرے گا۔ دنیا والوں کی گواہیاں انہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء اور سارے انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تم لوگوں نے اپنی قوموں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جائیں گے، تمہیں کیا ہو گیا کہ اس وقت تم ایک دوسروں کی مدد نہیں کرتے۔ نیز ارشاد فرمایا، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے سامنے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں سوال کرے گا۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں گزارا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں استعمال کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ حساب و کتاب کی گھڑی سخت مشکل ہوگی، اور حساب لینے والی ذات انتہائی باریک بین ہے، اور اس ذات باری تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ روز قیامت کسی بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے، اور پشت جہنم پر نصب کی گئی پل صراط سے گزر کر وہ جنت کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ اس نے 4 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی زندگی کے شب و روز کن چیزوں میں صرف کیے۔ اگر وہ اپنے رب کو سچائی سے جواب دے دیتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کو اپنے مالک و مولا کی فرما برداری میں بھی گزارا ہے، تو پھر اطاعت گزاروں کی کامیابی اور کامرانی کے کیا ہی کہنے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی ہی بھاری کامیابی ہے۔
بندے سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کن چیزوں پر خرچ کیا. یقیناً یہ مشکل ترین سوال ہوگا اور گھٹن گھڑی ہوگی کہ جب بندے سے اس کے ذرائع آمدن اور پھر خرچ کرنے کے مصارف کے بارے میں پوچھا جائے گا. مال حلال کے باعث آدمی بلند ترین جنت میں داخلے کا مستحق ہوتا ہے، جبکہ مال حرام کی وجہ سے خود بھی دنیا میں شقاوت کی زندگی گزارتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے وارثین بھی بدبختی اور نحوست کا شکار رہتے ہیں. خولہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق اور بے جا تصرف کرتے ہیں تو ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو مال کی ذمہ داری کس قدر بڑی ہے، اور جو اسے اپنے باطل خواہشات پر خرچ کرتا ہے، حقداروں کو اس سے محروم رکھتا ہے، اس کے لیے یہ مال کس قدر باعث شر اور فساد ہے. بندے سے قیامت کے دن اس کے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ علم کے مطابق کیا عمل کیا. اور علم پر عمل کرنا یہ ہے کہ اس کے طلبگاروں کو سکھایا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. چنانچہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہا، کیونکہ عظیم ترین احسان یہی ہے کہ انسان کو راہ ہدایت کی رہنمائی کی جائے اور ہلاکت سے اسے روکا جائے. اور جو شخص ان امور میں اپنے رب کو جواب دینے کی تیاری میں اس زندگی میں پہلے کوتاہی برتا رہا، پھر اپنی اصلاح اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا. اور جو شخص ان 4 چیزوں کے بارے میں جواب دینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے جھٹلا دے گا اور خود اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تو وہ روک لیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور جو شخص اللہ رب العالمین کو جواب دینے میں جھوٹ گڑے گا تو اللہ رب العزت اس کے ان 4 حالات میں کیے گئے اعمال کے ذریعے اس کا جھوٹ ثابت کر دے گا، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا لایا اور کیا چھوڑ کر آیا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے، پھر اس سے جا ملے گا. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اسے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوش واپس آئے گا. لیکن جس کو نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم تھا. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان سچی سیدھی باتوں سے ہمیں نفع پہنچائے. یہی کہتے ہوئے میں اپنے اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. خطبہ جمعہ کے پہلے حصے کا ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر ویڈیو کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے. دوسرا حصہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ سماعت کر سکتے ہیں. خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی الحذیفی اور مترجم محترم عطا اللہ بن عبدالمجید PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی. ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیو بھی بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو یوٹیوب پر نہیں جا سکتے وہ بھی نبوی تعلیمات سے مستفید ہو کر اپنی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں. خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغام قرآن مجید کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی ہو سکے.